دنیا کی ایک ایسی ناجائز ریاست ہے جس نے پوری دنیا کو غلط کاموں میں الجھا دیا، لوگوں کو گمراہی میں ڈالا، لیکن خود کو عبادت اور اپنے مذہب میں مصروف رکھا۔ آج جو سود جیسی لعنت پوری دنیا میں عام ہے، وہ بھی اسی ریاست کے یہودیوں نے دنیا پر مسلط کی۔ مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہی قوم آج اپنے اوپر سود کو حرام قرار دیتی ہے۔ دوستو، آبادی اور رقبے کے لحاظ سے یہ ریاست اتنی چھوٹی ہے کہ پاکستان کے کراچی شہر جتنی بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود آج دنیا کے نقشے پر یہ پوری طاقت اور اثر و رسوخ کے ساتھ موجود ہے۔ حالانکہ 1948 سے پہلے اس نام کی نہ کوئی ریاست تھی اور نہ ہی کوئی شہر۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل کی، وہ ریاست جس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو فحاشی اور گناہ کی طرف لگایا، لیکن اپنی عورتوں کو عبادت اور مذہبی رسومات میں مصروف رکھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اسرائیل ٹیکنالوجی میں کس مقام پر کھڑا ہے، یہ ناجائز ریاست دنیا کے نقشے پر کیسے وجود میں آئی، اسرائیل کے پاس کون کون سی جدید ہتھیار ہیں، اس نے دنیا کو سود کے جال میں کیسے پھنسا دیا، یہاں کی شادیاں اور خاندانی نظام کیسے ہیں، آج اسرائیل میں عام لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہیں اور وہاں موجود مسلمان کن حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ تمام دلچسپ حقائق اور حیران کن معلومات ہم آپ کو آج اسرائیل کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ ویڈیو انتہائی معلوماتی اور پرکشش ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے اس سفر کو۔ پیارے دوستو، اسرائیل ایک ایسی ریاست ہے جو دنیا کے نقشے پر 1948 میں آئی۔ آبادی کے اعتبار سے یہ دنیا کی چھوٹی ریاستوں میں شمار ہوتی ہے۔ سن 2022 کے مطابق اس کی کل آبادی تقریباً 96,56,000 ہے۔ یہ ریاست مشرقی ایشیا میں بحیرہ روم کے ساحل پر واقع ہے۔ اس کے ارد گرد فلسطین، شام، مصر اور لبنان موجود ہیں۔ دنیا بھر میں یہودیوں کا صرف ایک ہی گھر ہے اور وہ ہے اسرائیل۔ اس کی قومی اور مذہبی زبان عبرانی ہے۔ اسرائیل میں ایک کہاوت بہت مشہور ہے جس کا مطلب ہے غلط بات کو کبھی برداشت نہ کرو، اگر کوئی غلط کرے تو فوراً جواب دو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیلی قوم دنیا کی سب سے زیادہ رسک لینے والی قوم سمجھی جاتی ہے۔ اسرائیل لوگ اپنے ملک سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اپنی چھوٹی سی ریاست کو بھرپور سپورٹ کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، دنیا بھر کے اسپتالوں میں آپ کو مختلف ملکوں سے آئے ہوئے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز تو بڑی تعداد میں ملیں گے، لیکن یہودی ڈاکٹرز اور نرسز آپ کو تقریباً نہ ہونے کے برابر دکھائی دیں گے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہودی قوم نوکری کرنے کے بجائے انویسٹمنٹ کو ترجیح دیتی ہے۔ وہ جہاں تک اپنا اثر و رسوخ بڑھا سکتے ہیں بڑھاتے ہیں اور اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہاں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیلی مذہب کے حساب سے ایک ایسا سال بھی آتا ہے جب تمام یہودیوں کے قرضے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس سال کو شمندہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس دوران پورے اسرائیل میں کوئی نیا بزنس شروع نہیں کیا جاتا، یہاں تک کہ پوری دنیا کے انویسٹرز بھی اس وقت اسرائیل میں کوئی نیا کاروبار نہیں کر سکتے، نہ ہی اسرائیلی بزنس مین دنیا میں کہیں بھی اس دوران نیا کاروبار شروع کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف دوستو، اسرائیل میں فحاشی اس قدر عام ہے کہ اس کے لیے ساحلی کناروں پر آپ کو لڑکے لڑکیاں بالکل ننگے گھومتے اور سمندر میں نہاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ تضاد ہی اسرائیل کی اصل حقیقت کو دنیا کے سامنے لاتا ہے۔ دوستو، اسرائیل میں فحاشی پر کوئی پابندی نہیں، نہ ہی کوئی روک ٹوک ہے، کیونکہ ان کے مذہب کے مطابق یہ سب جائز سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا کی انتہائی گندی اور بد کردار قوم کہلاتی ہے۔ آپ نے یہ بات ضرور سنی ہوگی کہ حاملہ عورتیں اپنی پریگننسی کے دوران جو بھی کام کرتی ہیں اس کا اثر پیدا ہونے والے بچے پر ضرور پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح اسرائیلی خواتین حمل کے دوران ہر وقت ریاضی اور فزکس کی کتابیں پڑھتی رہتی ہیں۔ دوستو، اسرائیل میں فحاشی پر کوئی پابندی نہیں، نہ ہی کوئی روک ٹوک ہے، کیونکہ ان کے مذہب کے مطابق یہ سب جائز سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا کی انتہائی گندی اور بد کردار قوم کہلاتی ہے۔ آپ نے یہ بات تو ضرور سنی ہوگی کہ حاملہ عورتیں اپنی پریگننسی کے دوران جو بھی کام کرتی ہیں اس کا اثر پیدا ہونے والے بچے پر ضرور پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح اسرائیلی خواتین حمل کے دوران ہر وقت ریاضی اور فزکس کی کتابیں پڑھتی رہتی ہیں اور مشکل سوالات کو حل کرتی رہتی ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ایسا کرنے سے ان کے بچے غیر معمولی ذہانت اور چالاکی کے ساتھ پیدا ہوں گے۔ اس دوران وہ بہترین سے بہترین خوراک بھی استعمال کرتی ہیں تاکہ آنے والی نسل جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط ہو۔ دوستو، اسرائیل کے چاروں طرف دشمن ممالک بیٹھے ہوئے ہیں جو ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کب اسے ختم کیا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ آج تک کوئی بھی ملک اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ یہودی قوم بھی دوسری قوموں کی طرح شادی کو بڑی اہمیت دیتی ہے۔ ان کا اصول یہ ہے کہ جیسے ہی لڑکی بالغ ہو اس کی شادی فوراً کر دینی چاہیے۔ ان کے عقیدے کے مطابق اگر بالغ ہونے کے بعد لڑکی گناہ کرتی ہے تو اس کے والدین اس کے ذمہ دار ہوں گے۔
ये लोग भी पहले मंगनी करते हैं और फिर शादी की बाकी रसूमात अदा की जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहूदी एक से ज्यादा शादियां करने की भी इजाजत रखते हैं। अगर इसराइल के वीकली नेशनल हॉलीडे की बात की जाए तो पूरे मुल्क में हफ्ते के दिन छुट्टी होती है। इस दिन सब घर वाले और रिश्तेदार आपस में मिल बैठकर वक्त गुजारते हैं। इसराइल में हाई स्कूल के बाद हर नौजवान के लिए फौज में शामिल होना लाजमी है। 3 से 5 साल तक सख्त फौजी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि हर शहरी मुल्क के दिफा के लिए तैयार रहे। यहाँ एक त्योहार भी मनाया जाता है जिसे हनोका कहा जाता है। इसे रोशनियों का त्योहार भी कहा जाता है। इस मौका पर पूरे इसराइल में मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। ये त्योहार दिसंबर में मनाया जाता है और ये यूनान के फौजियों को शिकस्त देने की याद में हर साल मनाया जाता है। दोस्तों, इसराइल की आर्मी दुनिया की चौथी मजबूत तरीन फौज समझी जाती है। इसराइल ने अपने दिफा के लिए जदीद तरीन सिस्टम नस्ब कर रखे हैं। अगर कोई मुल्क इस पर मिसाइल दागे तो ये सिस्टम इसे खला में तबाह कर देते हैं। आपने दुनिया के मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन का नाम तो सुना ही होगा। याद रखें कि आइंस्टाइन भी एक यहूदी था। इसराइल के पास न सिर्फ एक बड़ी फौज है बल्कि एटमी हथियार और खला में अपनी मौजूदगी रखने वाला स्पेस प्रोग्राम भी मौजूद है। ये मुल्क नई टेक्नोलॉजी, रिसर्च और डेवलपमेंट में दुनिया भर में नंबर 1 समझा जाता है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने रिसर्च सेंटर्स इसराइल में कायम कर चुकी हैं। ये सब सुनकर शायद लगे कि मैं इसराइल की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि वहाँ ये सब मौजूद है। यहूदी कौम कभी सिर्फ एक बिजनेस में सरमायाकारी नहीं करती बल्कि मुख्तलिफ बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करती है। इनका नजरिया है कि अगर एक बिजनेस बंद हो जाए तो बाकी बिजनेसेस से आमदनी जारी रहे। मोजिज दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक हैकर भी इसराइल से ताल्लुक रखते हैं। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल भारत को सबसे ज्यादा माशी सपोर्ट करने वाला मुल्क था। यहूदी अपने माल का 10वां हिस्सा निकालकर अपने ही गरीब यहूदियों को देते हैं ताकि वो छोटे या बड़े पैमाने पर बिजनेस शुरू कर सकें। यहूदी इबादत करते हैं लेकिन उनका तरीका मुख्तलिफ है। वो बैरको करते हैं और फिर सजदे में लेट जाते हैं। मस्जिद अक्सा के सैन में खड़े हों तो आपको सुनहरी गुम्बद साफ नजर आता है। इसके इर्द गिर्द की गलियां आज भी तारीखी मंदिर और कदीम दौर की झलक पेश करती हैं। इस दीवार को वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। दाएं हाथ के कोने को बुराक कॉर्नर कहा जाता है। यही वो जगह है जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर पर जाते वक्त अपनी सवारी बुराक को बांध कर गए थे। यहाँ औरतों और मर्दों के लिए इबादत की जगह अलग अलग रखी गई है और दरमियान में पर्दा किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, यहूदियों ने पूरी दुनिया को फहाशी पर लगा दिया, लेकिन खुद की औरतें इबादत के वक्त मुकम्मल पर्दे में रहती हैं। तो रात की किताब हर जगह आपको पढ़ते हुए यहूदी दिखाई देंगे। ये जो मुसलमान आपको नजर आ रहे हैं वो इसी इलाके के अंदर मौजूद हैं। इसके चारों तरफ बाजार बनाए गए हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा।